السلام علیکم تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں محمد عرفان برکاتی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل پاور آف عاشق رسول۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے صالحین کے ہاتھ اور پاؤں چومنا۔ یہ شریعت کی نظر میں یا اسلام کی نظر میں کیسا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو کسی کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کو، یعنی جب ہم لوگ کسی اپنے بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں تو یہ لوگ اس پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ یہ ایسے نادان اور بے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا علم سے کوئی بھی دور دور تک کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا۔ کبھی زندگی میں شاید ایک کتاب بھی انہوں نے نہ پڑھی ہو، لیکن شرک اور بدعت کے فتوے اس طرح کھل کر کے لگاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر بات کریں گے کہ بزرگوں کے یا صالحین کے ہاتھ اور پاؤں چومنا کیسا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالی میں اس پر چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کے تعلق سے میں آپ کے سامنے حدیثیں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ ہو۔ امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد حدیث نمبر 972 پر ایک حدیث لکھتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں شریک تھے کہ لوگ دور تک بھاگ گئے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسے جا کر ملیں گے جبکہ ہم تو بہت دور تک بھاگ آئے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سوائے لڑائی کی چال چلنے کے۔ تو ہم نے کہا ہم مدینہ منورہ نہیں جائیں گے تاکہ ہم کسی کو نظر نہ آئیں۔ ہم نے کہا کاش کہ ہم جائیں، پھر ہم مدینہ آ ہی گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا کر نکلے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم بھاگے ہوئے لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو۔ پس ہم آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لینے لگے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ حدیث خود امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج کی ہے، جس میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لینا بیان فرما رہے ہیں۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ مزید اس کے آگے امام بخاری اپنی اسی کتاب میں حدیث نمبر 975 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب ہم آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو پکڑ کر انہیں بوسہ دینے لگے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ امام ابو داؤد اپنی سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 5225 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت ام ابان اپنے دادا سے روایت کرتی ہیں، وہ وفد عبد القیس میں شامل تھے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم مدینہ آئے تو ہم لوگ اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے لگے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ امام ابن ماجہ اپنی سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3730 پر حدیث لکھتے ہیں، صفوان بن اسفال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں چومے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ تمام ہم نے آپ کے سامنے وہ احادیث پیش کی جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام آپ کے ہاتھ اور پاؤں چوما کرتے تھے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہی ہاتھ اور پاؤں چومنا جائز ہے، کسی اور کے چومنا جائز نہیں ہے، تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جس میں صحابہ کرام کے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کا ذکر ہے۔ دلیل ملاحظہ ہو۔
امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں حدیث نمبر 974 پر روایت نقل کرتے ہیں۔ ابن جدعان سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ثابت نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہاں پر اس روایت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور صرف اس وجہ سے بوسہ دیا کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوا، آپ کے جسم اطہر کو مس کیا، تو اس بات سے خوش ہو کر، اس بات سے آپ کے ہاتھوں سے وہ برکت لینے کے لیے، وہ نسبت لینے کے لیے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ امام بخاری اپنی اسی کتاب میں حدیث نمبر 973 پر روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن رزین کا بیان ہے کہ ہم زبدہ کے پاس سے گزرے تو ہم سے کہا گیا کہ یہاں حضرت سلمہ بن عقوع رہتے ہیں، تو ہم ان کے پاس گئے تو انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور کہا، میں نے ان ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ انہوں نے اپنی ہتھیلی دکھائی جو اونٹ کے پنجے کی مانند تھی، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا اور بوسہ دیا۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ امام بخاری اسی کتاب میں حدیث نمبر 976 پر روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت صہیب کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ امام ذہبی نے اس روایت کی سند کو حسن کہا ہے۔ حوالہ سیر اعلام النبلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو ہم نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے بھی ہاتھ اور پاؤں چومنے کی دلیل پیش کر دی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہی ہاتھ اور پاؤں چومنا جائز تھا اور کسی کے ہاتھ اور پاؤں چومنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ صالحین کے یعنی کہ اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ اور پاؤں چومنا جائز ہے، بلکہ یہ حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ کی سنت ہے۔ پھر بھی اس کے آگے ایک اہم دلیل ملاحظہ کر لیں کہ امام مسلم خود امام بخاری کے قدم چومنا چاہتے تھے، اس کی بھی دلیل ملاحظہ ہو۔ امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 432 پر لکھتے ہیں، احمد بن حمدون نے کہا کہ انہوں نے امام مسلم کو سنا کہ وہ امام بخاری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے آپ کے پاؤں چومنے دیجئے، اے استادوں کے استاد اور محدثین کے سردار اور حدیثوں کے طبیب علت کے معاملے میں۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی امام مسلم جیسے ایک بڑے محدث نے امام بخاری سے ان کے پاؤں چومنے کی اجازت مانگی۔ اب مانگنے والا کون؟ امام مسلم جیسا بڑا محدث، اور کس سے اجازت مانگ رہے ہیں؟ امام بخاری جیسے بڑے محدث۔ نہ تو امام مسلم نے اس کو شرک اور بدعت سمجھا، نہ تو امام بخاری نے اس کو شرک اور بدعت سمجھا، مگر آج کے یہ جاہل لوگ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کر کے آتے ہیں، جو کسی کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کو بھی شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک نقطہ اور بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی کسی کے پاؤں چومتا ہے تو پاؤں چومنے کے لیے اسے جھکنا پڑتا ہے۔ تو یہ حدیثوں میں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں چومے، تو ظاہر ہے کہ جھک کر چومے، اور صحابہ کرام نے دوسرے صحابہ کرام کے پاؤں چومے تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے جھک کر چومے۔ اور امام مسلم جب امام بخاری سے ان کے پاؤں چومنے کی اجازت مانگ رہے تھے تو یعنی کہ انہیں بھی یہ بات معلوم تھی کہ ان کے پاؤں چومنے کے لیے ہم ان کے سامنے جھکیں گے، لیکن کسی نے بھی اس جھکنے کو یعنی چومنے کے لیے جھکنے کو سجدے کا نام نہیں دیا۔
لیکن پتہ نہیں آج کے ان نادان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب ہم میں سے کوئی کسی بزرگ کی مزار پر حاضر ہوتا ہے اور ان کی مزار شریف کو بوسہ دینے کے لیے جب وہ جھکتا ہے تو دیکھنے والے مخالفین دور سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سجدہ کر رہا ہے اور یہ شرک کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو بوسہ دینے کے لیے جھکا ہے۔ اور ہم نے حدیث سے آپ کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ بوسہ دینے کے لیے جھکنا یہ شرک نہیں ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو صحابہ کرام اس طرح کبھی نہ کرتے اور امام مسلم بھی اس کو پریکٹس نہیں کرتے۔ سجدہ تبھی ہوگا جب سجدے کی نیت سے جھکا جائے، اگر کسی اور نیت سے جھکا جائے گا تو اس کو سجدہ نہیں کہا جائے گا، اور یہی بات حدیثوں سے ہم نے آپ کے سامنے ثابت کر دی ہے۔ ہم سب کو انہیں چاہیے کہ ان تمام دلائل کو سنیں، حدیثوں کو سنیں، صحابہ کے عمل کو سنیں، محدثین کے عمل اور ان کے نظریے کو سنیں اور پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی غلطی سے رجوع کریں اور حق کو تسلیم کریں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو حق کہنے، حق بولنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔